السلام علیکم۔ ارم ہمیشہ سے ایک خاموش اور سنجیدہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی دنیا کتابوں، خوابوں اور چند قریبی دوستوں تک محدود تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ اس کے لیے ایک نئی شروعات تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شروعات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ پہلے ہی دن جب ارم نیلے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی کیمپس میں داخل ہوئی، اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اتنے سارے چہروں کے بیچ ایک چہرہ ایسا تھا جو باقی سب سے مختلف لگا، ایاز خان۔ ایاز کے لہجے میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جیسے اس کے پاس دوڑنے کے نہیں، لوگوں کو ٹھہر جانے پر مجبور کرنے کی صلاحیت ہو۔ وہ پہلی نظر میں متاثر کرنے والا شخص نہیں تھا، لیکن دوسری نظر میں دل میں کسی ان کہی خلا کو بھر دیتا تھا۔ ارم نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی موجودگی اسے عجیب طرح متاثر کر رہی تھی، جیسے وہ شخص نہیں، ایک احساس ہو جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتا جا رہا ہو۔ دن گزرتے گئے۔ ارم اور ایاز کی راہیں بار بار ٹکرانے لگیں، کبھی لائبریری میں، کبھی کینٹین میں، کبھی راہداریوں میں۔ ہر بار ایاز کی ہلکی سی مسکراہٹ ارم کے دل میں کسی نئی چبھن کو جنم دیتی۔ وہ بات کم کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی گفتگو چھپی ہوتی۔ ایک دن اچانک ایاز نے ارم سے پوچھا، تم ہمیشہ اکیلی کیوں ہوتی ہو؟ زندگی اتنی خاموش نہیں ہونی چاہیے کہ دل اپنی آواز بھی نہ سن سکے۔ یہ پہلی گفتگو مختصر تھی، مگر اس ایک جملے نے ارم کے اندر کوئی دروازہ کھول دیا۔ وہ اس رات دیر تک اس بات کو سوچتی رہی کہ ایک اجنبی اس کے دل کے اندر جان کیسے سکتا ہے۔ اس دن کے بعد ایاز کی موجودگی ارم کی زندگی میں ایک حقیقت بننے لگی۔ وہ کبھی مدد کر دیتا، کبھی کوئی بات کہہ کر اسے حیران کر دیتا، کبھی اس کی خاموشی محسوس کر کے خود بولنے لگ جاتا۔ ارم کو محسوس ہونے لگا کہ ایاز صرف اسے سمجھتا نہیں، اس کے اندر کی اس خاموش چیخ کو سنتا بھی ہے، جو اسے کسی کو نہیں بتاتی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی باتیں بڑھتی گئیں، کبھی گھنٹوں فون پر باتیں، کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دلچسپی، کبھی خوابوں پر گفتگو۔ ایاز کے لہجے میں ایک یقین ہوتا، ارم تم ان لوگوں میں سے ہو جو محبت کو کمزور نہیں مضبوط بناتی ہے۔ یہ جملہ ارم کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید محبت خالی لفظ نہیں، ایک احساس ہے جو انسان کو اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن ایاز نے ارم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے لوگوں میں بہت کچھ تلاش کیا، مگر وہ سکون مجھے صرف تم میں ملا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ارم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ محبت اس طرح اقرار میں ڈل جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ خوشی کی نمی تھی۔ اس نے پہلی بار دل سے کسی کو قبول کیا تھا۔ ایاز نے ایک چھوٹا سا چاندی کا لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا، تم میرے دل کی امانت ہو، اب یہ لاکٹ تمہاری۔ ارم نے وہ لاکٹ سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اسے یقین تھا کہ یہ محبت اس کی زندگی کا سب سے روشن چراغ ہے۔ لیکن کہانیاں وہیں ختم نہیں ہوتی جہاں لوگ سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات روشنی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی آنے والے اندھیرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ محبت کی شروعات تھی، زخم وفا کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ محبت کے دن خوشبو کی طرح گزرتے گئے۔ ارم کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس رشتے میں مزید ڈوبنے لگا۔ اس کے لیے ایاز صرف ایک شخص نہیں تھا، وہ یقین تھا، آسرا تھا، وہ دعا تھی جو اس نے کبھی کسی کے سامنے نہیں مانگی تھی، مگر قسمت نے خود قبول کر لی تھی۔ مگر محبت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتی۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو دھیرے دھیرے نہیں آتی، وہ اچانک وار کرتی ہیں اور پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک شام ارم نے ایاز کو کال کی، ہمیشہ کی طرح بات کرنے کی چاہت لیے، مگر اس بار فون نہ اٹھا۔ پہلے دن خاموش، دوسرا دن مصروف، تیسرا دن مختصر جواب۔ پہلے ایاز ہر بات شیئر کرتا تھا، اب وہ خاموش رہنے لگا۔ پہلے وہ پوچھتا تھا، تم نے کھانا کھایا، تم ٹھیک ہو، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب کہتا، میں بیزاری ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، میں بیزی ہوں، میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ ارم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا یہ مصروفیت تھی یا محبت سے شرارت کرتی ہوئی خاموشی دھند۔ وہ ایاز کے بدلتے لہجے سے خوفزدہ ہونے لگی۔ ایک دن ارم نے ہمت کر کے پوچھا، ایاز کیا میں بدل گئی ہوں یا تم بدل رہے ہو؟ ایاز نے ہلکے طنز سے کہا، ارم ہر بات کو اتنی شدت سے مت لو، زندگی صرف محبت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ارم پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے اندر کہیں خاموشی چیخ اٹھی، لیکن تم نے ہی کہا تھا کہ محبت زندگی ہے، مگر وہ یہ الفاظ ادا نہ کر سکی۔
وقت کے ساتھ ایاز کی دنیا سے ارم کی جگہ کم ہوتی گئی۔ وہ پہلے جو ارم کی وجہ تلاش کرتا تھا اب اس سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ ارم کی راتیں بے چین ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ ہر لمحہ اس خوف میں رہنے لگی کہ کہیں یہ محبت اس سے چھن نہ جائے۔ ارم کی خود کلامی آخر ایسا کیا بدل گیا ہے؟ کیا میں کافی نہیں تھی؟ یا محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی؟ محبت کا پہلا زخم وہ نہیں ہوتا جو دکھتا ہے، وہ ہوتا ہے جو انسان کے اعتماد کو چیر دیتا ہے۔ ارم نے ایک دن دیکھا کہ ایاز کسی لڑکی کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا ہے، وہی انداز، وہی لہجہ جو کبھی صرف ارم کے لیے تھا۔ ارم کا دل پھٹتے پھٹتے رہ گیا، مگر اس نے کوئی اظہار نہ کیا۔ محبت کرنے والے اکثر سوال نہیں کرتے کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ جواب ان کے دل کو مار دے گا۔ اب ایاز کا ہر پیغام مختصر، ہر لفظ بے جان، ہر ملاقات بے معنی ہونے لگی۔ ارم نے محسوس کیا کہ جس شخص نے اسے محبت دی تھی وہی اس سے محبت کی سانسیں چھین رہا ہے۔ ایاز آخر میں بولا، ارم تم ہر بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتی ہو، لوگ بدلتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ ارم خاموش رہی مگر دل میں ایک حقیقت نوٹ کر لی، بدلنے والے لوگ ہمیشہ محبت کی نہیں اپنے فائدے کی فکر کرتے ہیں۔ اور اسی دن ارم کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت ایک نعمت نہیں، ایک ذمہ داری ہے جو ہر دل نبھا نہیں دے سکتا۔ ارم نے پہلی بار سوچا کیا یہ محبت واقعی میری تھی یا میں صرف ایک عادت تھی جو ختم ہو چکی ہے؟ یہ سوال اس کی وجود میں ایک ایسا زخم بن گیا جس کی گہرائی ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں۔ شکریہ۔